خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 6واں باب۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھوہ اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے، اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بھیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر عفرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ تب جدون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی، اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ تب خدا کے فرشتہ نے اس سے کہا اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا، اور جدون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ سو جدون کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابھی آزریوں کے عفرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا 100 خدنی قربانی گزران۔ تب جدون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا،
اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس کے شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کام کیا؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدون نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یواس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے، اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدون کا نام یہ کہہ کر یروبال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے عاشر اور زبولون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ تب جدون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط انہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا۔ تب جدون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں۔ اب صرف اون ہی اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خداوند نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ آمین۔